أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. انجتل بھارت تلانا کھانے کی دھار چلانا، تل بھارت تلانا کھانے کی دار چلانا، یاشا تل تل کال کھا دینا میرے جیو کو، یاشا تل تل کال کھا دینا میرے جیو کو، تو میں کیا کروں جیو اپنا آپ سوارت بھائی، رات کا سپنا پنڈ سوارت بھائی، رہینا کا سپنا، تو میں کیا کروں جیو اپنا. حقیقتی مومنوں، جیسے میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم قیامت کے دن کے بارے میں، آخرت کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ قیامت کا دن کیا ہے؟ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ آخرت میں کیا ہوگا؟ آج یہ چیز کو ہم قرآن پاک اور اپنے گنان شریف کے دوارا سمجھنے کی کوشش کریں گے. مومنوں میں اسماعیلی کا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ بھائی مرنے کے بعد ہمیں شریر کے ساتھ جینا نہیں ہے. مرنے کے بعد ہمارا تو بس اصل مبارک میں ہمارا روح واصل ہو جائے گا، امام کے نور کے اندر ہمارا روح مل جائے گا اصل میں واصل. کوئی مر گیا اس کی دعا کے اندر ہم پڑھتے ہیں نا کہ تو اس کے کل گناہ معاف کر، اصل مبارک میں واصل کر، یعنی کہ امام کے نور کے اندر بندے کا روح سما گیا، اصل میں واصل ہو گیا، شریر کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے. تو کیا وہی حقیقت ہے یا حقیقت کچھ اور ہے؟ چلیے قرآن پاک کی طرف رخ کرتے ہیں. سورہ القیامہ سورہ نمبر 75 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انسان خیال کرتا ہے کہ وہ بس یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ٹپکائی ہوئی منی یعنی کہ ویریہ کی ایک بوند نہ تھا؟ پھر وہ الکا ذوق کی طرح ہو گیا، پھر اللہ نے بنایا، پھر اعضا یعنی کہ شریر کا روپ دیا، درست کیے، پھر اس کی دو قسمیں کر دی، مرد اور عورت. کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ حقیقتی مومنوں، یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ تم کو زندہ کر دے؟ جو تم کچھ نہیں تھے تو اللہ نے بنایا. ایک اور آیات کی طرف رخ کرتے ہیں، سورہ 77 المرسلات کی اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے، قسم کھا کھا کے قسم ہے ہواؤں کی جو چھوڑ دی جاتی ہے، پھر وہ طوفانی رفتار سے چلتی ہے اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہے، پھر معاملے کو جدا کرتی ہے، پھر یاد دہانی ڈالتی ہے اجر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر. جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والا ہے. پس
جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور جب پیغمبر معین یعنی کہ نشچت وقت پر جمع کیے جائیں گے، کس دن کے لیے وہ ٹالے گئے ہیں؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ہم ان کے پیچھے بیچتے ہیں پچھلوں کو؟ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ سورہ النبا کے اندر آیت نمبر 18 سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جس دن سر پھونکا جائے گا پھر تم فوج در فوج آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا، پھر اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ بے شک جہنم گھات میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، اس میں وہ نہ کسی ٹھنڈک کو چکھیں گے اور نہ پینے کی چیز مگر گرم پانی اور پیپ، بدلہ ان کے عمل کے موافق۔ وہ حساب کا اندیشہ نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے ہماری آیاتوں کو بالکل جھٹلا دیا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے، پس چکھو کہ ہم تمہاری سزا ہی بڑھاتے جائیں گے۔ دیکھیں مومنو، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو کوئی قیامت کے دن کو جھٹلائے گا، جو مرنے کے بعد اٹھنے کو جھٹلائے گا، تو اللہ نے ان لوگوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اور یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے وہاں پہ کیا ملے گا، اس میں وہ نہ کسی ٹھنڈک کو چکھیں گے اور نہ پینے کی چیز مگر گرم پانی اور پیپ۔ مومنو، جب کوئی فوڑا پک جاتا ہے نا، اس کے اندر سے پیپ نکلتا ہے، اور جب انسانوں کو جلایا جائے گا ان کا جو پیپ نکلے گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ان کو پینے کو ملے گا، اور وہ بدلہ جو وہ عمل کر رہے ہیں، جو اللہ کی آیاتوں کو جھٹلا رہے ہیں، اس کے بدلے میں ہے۔ تو آپ مجھے بتاؤ، پینے کی ضرورت شریر کو ہوتی ہے یا روح کو ہوتی ہے؟ یہ مشنری آج کل ہمیں جو پٹی پڑھا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان تو اصل میں واصل ہو جاتا ہے، نور میں نور مل جاتا ہے، تو بھائی نور کو پینے کی کیا ضرورت ہے، نور کو کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ کہیں گے سمبولک ہے۔ کون سا سمبولک؟ اللہ یہاں پہ پریکٹیکل بتا رہا ہے۔ اور آگے سنیے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ سورہ 79 سورہ النازیات کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آیت نمبر جو ہے 27 سے 33 تک، کیا تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اسے بنایا، اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اسے درست بنایا اور اس کی رات کو تاریک یعنی کہ اندھکارمئی بنایا اور اس کے دن کو ظاہر کیا، اور زمین کو اس کے بعد پھیلایا، اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو قائم کر دیا سامنے حیات جیون سامگری کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ آگے اللہ 34 سے 46 تک وہی سورہ کے اندر فرما رہا ہے، پھر جب وہ بڑا ہنگامہ آئے گا جس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا اور دیکھنے والوں کے سامنے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی، پس جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب کھڑی ہوگی، تمہیں کیا کام اس کے ذکر سے؟ یہ معاملہ تیرے رب کے حوالے ہے، تم تو بس ڈرانے والے ہو اس شخص کو جو ڈرے، جس روز یہ اسے دیکھیں گے تو گویا وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر ایک شام یا ایک صبح۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب اٹھایا جائے گا اس کو، بندے کو پوچھا جائے گا دنیا میں کتنا ٹھہرا، بولے گا یا اللہ ایک شام یا تو ایک صبح جتنا وقت میں دنیا میں ٹھہرا ہوں۔ ہم دعا کے اندر پڑھتے ہیں نا مومنو، مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اور وائز کی شروعات کے اندر جو آیات کی تلاوت کی گئی، سورہ 99 سورہ نمبر 99 الزلزال، اس کے اندر اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب زمین
शिद्दत से हिला दी जाएगी और जमीन अपना बोझ निकाल कर बाहर डाल देंगी और इंसान कहेगा कि इसे क्या हुआ। उस दिन वह अपने हालत बयान करेगी क्योंकि तुम्हारे रब का उसे यही हुक्म होगा। उस दिन लोग अलग अलग निकलेंगे ताकि उनके आमाल उन्हें दिखाए जाए। बस जिस शख्स ने जर्रा बराबर नेकी की होगी वह उसे देख लेगा और जिस शख्स ने जर्रा बराबर बदी की होगी वह उसे देख लेगा। और गिनान जो हमने पढ़ा वाइस की शुरुआत के अंदर, तिल भार तुलना, खने की धार चलना, तिल भार, तिल जर्रा छोटी सी चीज, तो तिल के बराबर अगर नेकी होगी तो अल्लाह के पास उसका भी हिसाब है। तिल के बराबर अगर बुराई भी होगी तो अल्लाह के पास उसका भी हिसाब है। सूरह कहफ आयत 49 के अंदर अल्लाह फरमा रहा है, और रजिस्टर रखा जाएगा तो तुम मुजरिमों को देखेंगे कि उसमें जो कुछ है वे उससे डरते होंगे और कहेंगे कि हाय खराबी, कैसी है यह किताब कि इसने न कोई छोटी बात दर्ज करने से छोड़ी है और न कोई बड़ी बात, और जो कुछ उन्होंने किया है वह सब सामने पाएंगे और तेरा रब किसी के ऊपर जुल्म न करेगा। अल्लाह क्या फरमा रहा है, जो भी तुम कर रहे सब सामने होगा। कब? मालिकी यौमिद्दीन, कयामत के दिन का मालिक। कयामत कैसी होंगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर फरमाया कि जब सूरज जो है 1 मील के फासले पे होगा, दुनिया के हिसाब से देखें तो तकरीबन 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर, और यही तिल भर तुलना के अंदर आगे गिनान के अंदर फरमाया जा रहा है जितियां 100 करनी सूरज तपशे। भाई ये गिनान की बुक तो हमारी है ना। तिया 100 करनी सूरज तपशे, तिया किया छिपना, किया ढूंढना मेरे जीव को। यहां पे एक बात याद रखिए, जीव यानी जिंदगी, जिंदा इंसान, और रूह, रूह अलग है, जीव अलग है। अगर खाली रूह की बात होती तो यहां पे जीव की जगह पे रूह होता नहीं होता? बोलो मोमिनो, होता नहीं होता? और यहां पे याशा शब्द जो है वो भी अल्लाह के लिए यूज किया गया है। मैं एक और आपको गिनान सुनाता हूं। जी दुनिया सिर जी ने शाह मोरे अन उपाया, शाह भी जो है अल्लाह के लिए। दुनिया सिर जी, दुनिया बना के शाह ने अन निकाला उसमें से, तो वो तो इमाम ने तो नहीं किया। इमाम तो दुनिया में पैदा हुए हैं। दुनिया किसने बनाई? अल्लाह ने बनाई। अन किसने उगाया? अल्लाह ने उगाया। तो शाह किसके लिए है? अल्लाह के लिए। या शाह किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। लेकिन मोमिनो, हम ये समझ रहे हैं कि हमारे बाप दादा जो कर रहे थे हम वही कर रहे हैं, तो याद रखो हमारे बाप दादा उतने बेवकूफ नहीं थे जितने हम हैं। एक एग्जाम्पल सुनाता हूं, सुन लीजिए गौर से। बार भाई का नाम सुना है? बार भाई नाम तो कहीं सुना होगा, खास करके बंबई वाले को मालूम होगा, वो इंडिया के अंदर जो बंबई के हैं। सुन्नी खोजा जमात के तौर पे उसकी पहचान होती है। वो अपने आप को सुन्नी खोजा कहते हैं, बार भाई। उसकी हिस्ट्री कभी किसी से पूछिएगा क्या है। वो जो बार भाई है उन्होंने दशोंद देने से इनकार कर दिया इमाम को, आगा खान फर्स्ट, यानी कि हमारे 46th इमाम को। दशोंद देने से क्या किया? इनकार किया। बहुत पैसे वाले लोग थे वो, लेकिन उन्होंने कहा कि यह तो गलत है। उन्होंने कहा पीर सदरुद्दीन ने हमारे बाप दादा की जो 600 साल पहले दावत की थी वो इस्लाम के नाम पे की थी, और पीर सदरुद्दीन सुन्नी मुसलमान थे, वो इस्माइली आगा खान नहीं थे, ये उनका दावा है। और मैं 1866 का आगा खान का एक केस, आगा खान पहले, हसन अली शाह, उसका एक केस 1866, उसके अंदर जो 2 विटनेस थे वो सूरत के थे, दोनों सैयद थे, दोनों सैयद थे, और उन्होंने ये क्लेम किया कि वो पीर सदरुद्दीन के वंश में से है, और उन्होंने क्लियरली पीर सदरुद्दीन इस्माइली खोजा थे उस बात का इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम तो सैयद मुसलमान है।
غور کرنے جیسی اور سوچنے جیسی بات ہے مومنو. ایک اور گنان سن لو مومنو، پیر صدر دین کا ہی ہے. جی جنتر جالی نے جیوڑو سانسیے توڑاوشے تارے جیوڑو کرشے پکار. جی نہیں تیا ماتا نے نہیں تیا پیتا نہیں تیا بہن بھائی. یہاں پہ کیا ہے؟ جیو ہے یا روح ہے؟ اگر اصل مبارک میں واصل ہو جاتا ہوتا تو پھر جنتر جالی نے جیوڑو سانس یہ توڑا اسے، ایسا بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ایک گنان سن لو. امرا پوری نا گھر چھے کیوا سونا نی اٹڑی انے روپا نا ستمب. یہ گنان سنے نہیں سنے؟ جنت میں کیا ہے؟ سونا نی اٹڑی اور روپا نا ستمب. تو اگر خالی روح کا معاملہ ہوتا، اصل مبارک میں واصل ہونے کا معاملہ ہوتا، تو پھر اس کو سونے کی اینٹ اور روپے کے ستمب والے گھر کا کیا کرنا تھا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے مومنو؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو ہمارے باپ دادا کی جو دعوت ہوئی تھی آج سے 700 سال پہلے، 600-700 سال پہلے، وہ اسلام پہ ہوئی تھی. وہ بے وقوف نہیں تھے جو 33 کروڑ کو چھوڑ کے ایک انسان کو ماننے لگے. لیکن بعد میں دھیرے دھیرے ہم نے شاہ کا امام کر دیا جو اللہ کے لیے یوز کیا گیا، صاحب جی کا امام کر دیا جو اللہ کے لیے یوز کیا گیا تھا، کیونکہ ہمیں نہ گنان کا مطلب معلوم ہے نہ قرآن کا مطلب معلوم ہے. ہم تو بس ایسے ہی جی رہے ہیں. ہر دم ذکر کروں الہی، یہ تو سنے نا، اول تو ہی آخر تو ہی تو سرجنہار. ہر دم ذکر کروں الہی، ایسا تو صاحب ساچا، یہ بھی الہی یعنی اللہ. ذکر کس کا ہوتا؟ اللہ کا ہوتا. پیر صدر دین کا یہ گنان ہے. تو ایسا تو صاحب ساچا، صاحب کس کے لیے یوز کیا یہاں پہ؟ صاحب اللہ کے لیے یوز کیا. ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ صاحب شبد امام کے اوپر ڈال دیا. غلطی ہماری نہیں ہے، ہمارے مشنریوں کی ہے. سنو پیر ستگر نور کا گنان. کلمہ کہو رے مومنو تمہیں مت جاؤ رے بھول، راہ علی نبی جی کی ساچ ہے، اے ہووے گے صدا قبول. آگے آتا ہے نبی تو جیو کی داتار ہے، جنہیں کلمہ سنایا. نبی کا کلمہ پڑھ لو ورنہ دوزخ میں جاؤ گے. یہ بھی اس کے اندر ہے. تو بھائی جب اصل میں واصل ہونا ہے تو دوزخ میں کیسا جائیں گے؟ امام نے کیا بولا کہ تم جو روحانی کی مجلس کرتے ہو وہ اس لیے ہے کہ بہت ساری روحانی ایسی ہے جو اصل میں واصل نہیں ہو پاتی ہے. تو اگر تم روحانی کی مجلس کرو گے تو وہ اصل میں واصل ہو جائے گی. تو بھائی گنہگار ہے اس کے لیے روحانی کی مجلس ہے، اس سے اصل میں واصل ہو جاتا ہے. جو اچھا ہے وہ پہلے سے اصل میں واصل ہو جاتا ہے. تو پھر دوزخ کا جنت کا تل بھار تلنا، تل کا حساب دینے کا. آگے کیا کہہ رہے؟ کھنے کی دھار چلنا. وہ کیا ہے؟ پل صراط. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط بال سے باریک ہوگا، تلوار سے تیز ہوگا، 1500 سال کا راستہ ہوگا جس کے نیچے جہنم ہوگی. لوگوں کو ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا اور لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے. یہ ہے کھنے کی دھار، یہ ہے کھنے کی دھار. کھنے کی دھار چلنا. تو بھائی روح کو دھار کے اوپر چلنے سے کیا پرابلم ہوتا ہے؟ دھار کے اوپر چلنے سے پرابلم جیو کو ہوتا ہے، شریر کو ہوتا ہے.
پیر صدر دین کا ایک اور گنان سن لو، یارا شفایت محمد کرشے مومن بہشت لہندا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ نے سفارش کرنے کا موقع دیا ہے کہ قیامت کے دن وہ سفارش کریں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ان کا ایک فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن میری امت کے لیے میری سفارش اللہ قبول کرے گا، لیکن اس کے حق میں ہی میں سفارش کر پاؤں گا جو شرک نہیں کرے گا. یہ حدیث پاک کا نبی صاحب کے فرمان کا مفہوم ہے، خلاصہ ہے. تو ہم تو دعا میں شرک کر رہے، اس سے پہلے ہم نے وائزوں کے اندر دیکھ لیا، ہم تو دعا مانگتے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں. ہم تو صاحب جی اللہ کے لیے یوز کیا گیا، ہم نے امام کے اوپر لے لیا، ہمارے باپ دادا کی دعوت اسلام پہ کی گئی، آج ہم نے امام کو سب کچھ سمجھ لیا، ہم نے توحید کو بھلا دیا، یہاں تک کہ ہم نے قیامت کے دن کا انکار کر دیا. ہم تو کہہ رہے اصل میں واصل ہو جائے گا، مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، ہم نے قرآن کا انکار کر دیا. اور سن لو، ایک ایگزامپل دے کے وائس کو ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، قبر کے اندر سے ایک انگلی کی ہڈی لے کے آیا اور ان کو بولا کہ دیکھو یہ ہڈی تو بوشیدہ ہو گئی ہے، اس کو کون زندہ کرے گا. اس نے ہڈی کو ہاتھوں کے اندر مسلا اور وہ پاؤڈر ہو گیا، اس نے پھونک مار کے اس کو اڑا دیا. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر، قرآن پاک کے اندر آیات نمبر 77 سے لے کر آگے دیا ہے. سن لو، کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک بوند سے پیدا کیا، یعنی ویریہ سے، پھر وہ سری زگڑالو بن گیا اور وہ ہم پر مثال چسپاں کرتا ہے اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا. وہ کہتا ہے کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہو. کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہ سب طرح پیدا کرنا جانتا ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی، پھر تم اس سے آگ جلاتے ہو. کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر دے؟ ہاں وہ قادر ہے اور وہی ہے اصل پیدا کرنے والا، جاننے والا. اس کا معاملہ تو بس یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. کن فیکن، پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اب بولو یہ سمبولک ہے یا پریکٹیکل ہے؟ سمبولک ہے یا پریکٹیکل ہے؟ آج جماعت خانوں کے اندر مشنری ہم کو کیا بولتے ہیں؟ یہ تو سمبولک ہے، مرنے کے بعد یہ چیز نہیں ہے، مرنے کے بعد اصل مبارک میں واصل ہونا ہے. نہیں حقیقتی مومنوں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، باہر نکل جاؤ، ورنہ کل قیامت کے دن لہو کے آنسو روئے گے تو بھی کچھ نہیں بنے گا. خون پیو گے، اللہ کی قسم کوئی ساتھ نہیں دے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا. اللہ نے جو ہے سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی کے اندر فرما دیا، کون ہے جو وہاں سفارش کرے، اس کے آگے سفارش کرے بغیر اس کے حکم کے؟ کوئی سفارش نہیں کر پائے گا. ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی، وہ نفسی نفسی کرے گا. اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، اننت تک، ابدا ابد، یعنی اننت تک، اننت اکھاڑو سنے ہیں نا، اننت جس کا کوئی انت نہیں ہے. یا آگ میں رہنا ہے یا باغ میں رہنا ہے. اگر باغ میں رہنا ہے تو جاگ جاؤ، میں کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں، اسٹڈی کرو، گنانوں کو پڑھو، قرآن کو سمجھو اور اپنی عقل لگاؤ، ورنہ کل پچھتانے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں رہے گا. حقیقتی مومنوں میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں، آپ کھوجے ہیں، الحمدللہ عقل مند ہے، سوچئے، غور کیجئے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے، ہم سب کو صراط المستقیم پہ چلائے، صحیح چیز سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو حق ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.